وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 56-57 حصہ دوم، درس نمبر 13-21. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے عمل سے دین اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 56. لفظی ترجمہ: وما نرسل المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، لیکن اس لیے کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں لوگوں کو. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جائے اپنے رب، اس کے رب کی نشانیوں کی، فأعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس برے انجام کو بھی بھول جائے جو
جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنوں ہاتھوں کیا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ سمجھیں. وفی آذانہم وقر، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. مضمون اصل میں ہمارا ہے سامنے کرام، ہم نے حق سے منہ موڑ لیا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، یعنی صفات کیا بیان ہو رہی ہیں. حق سے انکار کرنے والے اور حق سے لڑنے والے، لیدحضوا بہ الحق، حق کو نیچا دکھانے والے، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اللہ کی وعیدوں اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون ہے زیادہ ظالم، یعنی ہم سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے کہ ہمیں رب کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے اور ہم وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنا برا انجام بھول جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور کانوں میں ڈانٹ ہو جاتا ہے. اب ہم نہ حق کی آواز سن سکتے ہیں اور نہ ہدایت ہم قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں قرآن کی آیات کو اپنے لیے سمجھا کریں، یہ غیر کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن میرے لیے ہے، انسان کے لیے. آپ اگر انسان نہ ہو تو ٹھیک ہے، ان آیات سے ویسے ہی گزر جائیں، لیکن میں تو انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو بات سنا رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، اور یہ قرآن انسان کے لیے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہدایت متقین کے لیے ہے، لیکن انسان سے یہ مخاطب ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اگر دیکھیں یہاں انذار کا تذکرہ ہے پہلی آیت میں، وما انذروا، دونوں آیتوں میں وما انذروا ہزوا لیدحضوا بہ الحق. بہرحال منذر اور یعنی 2 مرتبہ آیت نمبر 56 میں 2 مرتبہ وعید کا تذکرہ ہے. اچھا دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، تھوڑا سا اس طریقے سے اس بات کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. چونکہ ہمیں راستے کا علم نہیں تھا اور مقصد کا بھی علم نہیں تھا، اس لیے پیغمبر کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری منزل اور اس کا راستہ بتا دیا ہے. جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں راضی ہوں کہ اسلام تمہارا دین ہو. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اب مجھے دیکھیں میں تھوڑی سی مشکل محسوس کر رہا ہوں سمجھانے میں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں. بات تو یہ ہے کہ ہم نے سارے دین کو جھٹلا دیا ہے، الف سے لے کر یہ تک سارے دین کو جھٹلا دیا ہے، اور پھر ہم ٹوٹلی دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں. حب دنیا ہمارے دلوں کی جڑ میں بیٹھ گئی ہے. حب دنیا کی محبت. رب کی بندگی کا دیکھیں، ہمارا تو رب کی بندگی میں زندگی گزارنے کا تصور تک نہیں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہاں کچھ ظاہری عبادات ہیں جو وراثت میں ہمیں ملی ہیں، وہ اگر ہم کریں بھی تو اللہ تعالیٰ اسے بندگی میں نہیں گنتا. ہر عمل ہمارا بات در حقیقت لیدحضوا بہ الحق کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا انکار پہ اصرار ہے، اور در حقیقت ہم اپنے رب سے جھگڑے کی حالت میں ہیں. اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی گزشتہ اسباق میں. اپنے رب سے جھگڑے کی حالت میں ہیں. دیکھیں جھگڑا اور کیا ہوتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں نہیں اے اللہ ہم نے تیرے پاس نہیں آنا،
ہمیں تو دنیا عزیز ہے اور تو ہمیں کہتا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، یعنی ہم اپنے پیغمبر سے، یا پیغمبر ہم سے کہتا ہے مجبوراً کہ بھئی میں تو دنیا دار نہیں بن سکتا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، اور نہ تم میرے دین کی پیروی کر رہے ہو، لہذا لکم دینکم ولی دین۔ یہ ایسا ہے آج کل اس حالت میں، یعنی جس حالت میں ہم رہ رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ پیغمبر ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، میں تو تمہاری بات نہیں مانتا، لہذا تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، میں تو اپنے موقع پر قائم ہوں۔ یہ پیغمبر نے ہمیں کہہ دیا ہے۔ اور یہ سورہ کافرون کے آغاز میں کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ کافروں سے مخاطب ہے، کیا کیجئے کہ ہم کافرانہ ساری روش اپنا چکے ہیں، ہم دنیا دار بن چکے ہیں، ہم نفس پرست ہیں اور نفس ہمارا معبود ہے، نفس اور شیطان کی ہم پوجا کر رہے ہیں، بلکہ عبادت کر رہے ہیں، اسی کا کہنا مان رہے ہیں۔ دیکھیں ہم طاغوت کے پیروکار ہیں، کھلی بات، طاغوت ہی ہماری منزل ہے اور ہم طاغوت کے پیروکار ہیں، پرستار ہیں، اور طاغوت ہی ہمارا معبود ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی بھی آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کی نیت کر لیں، عزم کر لیں، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نہ سمجھے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو لے لینے سے مکمل طور پہ ہماری دنیا خراب ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ کیا آپ کسی اور رب کی بندگی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ؟ نہیں، آپ تو اس زمین و آسمان کے مالک کے سامنے سر جھکانے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو دنیا آپ کی کیسے خراب ہوگی؟ یہ دنیا اس کی ہے، دینے والا بھی وہ ہے۔ عجیب ہماری ذہنیت ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ۔ یہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں لوگ اچک لیں گے۔ تو بات تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی میں کمال ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ آپ ٹھنڈے ماحول میں آ جائیں تھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی، کیا کہنے؟ آپ کے لیے خوشخبری ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ یقین کر لیں، میری بات پہ نہیں، اللہ کی بات پہ یقین کر لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی باتوں پہ بھی یقین نہیں ہے۔ مسئلہ تو دیکھیں خراب ہوا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو اور اس کے پیغمبر کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ کو اور اس کی نبی کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے۔ بہرحال آپ اپنا حال دیکھ لیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ہم نے رسول بھجوائے اس لیے ہیں کہ تم خوشخبری دے دو یا عذاب کا ڈراوا دے دو۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ایسے غور سے سنیں، ٹھنڈے دل سے۔ انسان دنیا میں آ کے یا تو اپنے آپ کو بھول کے جیے گا یا اپنے آپ کو پہچان کر جیے گا۔ اس وقت کا انسان اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اب اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟
کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو بھول گئے. آج کا مسلمان، دیکھیں میں تو مسلمان سے فی الوقت مخاطب ہوں. آج کا مسلمان اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. ہم دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. ہم دنیا کا نتیجہ دنیا میں دنیا ہی کو چاہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہنا چاہیے آخرت کو. ورج الیوم الآخر، تم آخرت کی امید رکھو. آخرت میں کیا ہے؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا بخشش ہے. ہم لوگ بخشش کے خواہاں نہیں ہیں. حقیقت میں آج کا مسلمان اللہ کی بخشش کا امیدوار نہیں ہے. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے اپنے عمل سے، اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے اور اپنی کوشش سے. اور اللہ کا غصہ اس پر واقع ہو گیا ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. آج کا مسلمان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے اسے بھلا دیا ہے، بلکہ اس پر عذاب کے کوڑے ہیں. اور کوڑے کون برسا رہا ہے؟ یہودی اور عیسائی اور ہندو. ان کے ہاتھ میں کوڑے دے دیے. دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ جب بھٹک گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے خبردار کر دیا تھا. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. بنی اسرائیل جب بھٹک گئے راستے سے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا. ہم جب بھٹک گئے اور ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں 1500 سال، یعنی مطلب آپ 200-300 سال نکال لیں بیچ کے شروع کے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تو بس خس و خاشاک رہ گئی ہماری. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ہلاکو خان کو ہم پر مسلط کر دیا. اس کی دہشت ہمارے دلوں میں بٹھا دی اور اس نے ہمیں تخت و تاراج کر دی. تو اور ابھی تک ہم مقام ذلت میں ہیں. ہمیں عزت کوئی نہیں ہے، مقام عزت میں نہیں ہے. عزت تو آپ کو تب ملے گی جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. تو مسئلہ یہ ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. اچھا یہ دیکھیں، یہ تمام صفات اگر دیکھیں ہم پر فٹ آ رہی ہیں. بہرحال میں پہلی جو بات ہے اس کو میں اختتام کر لوں اس کا کہ مبشر و منذر. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو نہ پیغمبر کی کوئی خوشخبری سے غرض ہے معاذ اللہ، اور نہ ان کی عذاب کی جو ڈراوا ہے اس پہ ہمیں یقین ہے. آج کی کیفیت کو تو آپ دیکھیں نا، پیغمبر تو بشیرم و نذیرن ہے، خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. لیکن تھوڑا سا میں یہاں رک کے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو کوئی خوشخبری کوئی چاہت ہے، کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے دل میں جو خوشخبری؟ اور خوشخبری دیکھیں دین و دنیا کی دونوں کی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمیں تو یقین نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم دین لیا نہیں اور تباہ ہوئے نہیں. معاذ اللہ ایسے ذہنیت ہماری پک گئی ہے. ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض. بہرحال ومنذرین، اور نہ ہمیں اس وعید کی کوئی پرواہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں. ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. دردناک عذاب میں آج کا مسلمان گرفتار ہے
اور باطل ہم پر غالب ہے، حق ہے ہی نہیں، مغلوب کہاں سے ہو؟ حق تو مغلوب نہیں ہوتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ حق ہے ہی نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق مغلوب ہے، حق مغلوب ہونے والی چیز نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، حق ہوگا تو وہ غالب ہوگا۔ بہرحال آگے چلیں، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ جھگڑے کی کیفیت میں ہے۔ کفرو حق سے انکار کرنے والے، کسے باشد کوئی بھی ہو حق سے انکار کرنے والا۔ آج حق سے انکار کرنے والا مسلمان ہے، آج کا مسلمان، میراثی مسلمان آج حق سے انکار کر رہا ہے اور کرنے کا مکمل ارادہ ہے۔ مسئلہ یہاں بھی ہے، اس کے دل پہ تو پردہ ہے، اب حق تو اسے سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ آج دیکھیں یہاں یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر حق سے انکار کرو گے میں تمہارے دل پر پردے ڈال لوں گا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، آج حق ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، بلکہ واٹس ایپ گروپ کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں گروپ کو آپ کسی بھی وقت چھوڑ سکتے ہیں، یہ اصول ہے واٹس ایپ کا۔ تو یعنی 257 آج کل کے حساب سے 257 ایک گروپ میں، اس سے زیادہ افراد نہیں آ سکتے، تو وہ 257 میں کہہ رہا ہوں تقریباً 500 لوگ نے گروپ چھوڑ دیا ہے۔ 257 میں سے 500، مطلب یہ تو نئے آتے جا رہے ہیں اور پرانے جاتے جا رہے ہیں، مہینے بعد 2 مہینے بعد سنا کے اچھی طریقے سے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو موضوعات ہیں ہمارے لوگوں کو وہ پسند ہی نہیں آتے، جو ہم تھمبنیل بناتے ہیں، موضوعات قائم کرتے ہیں، وہ لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ ہمارا گزشتہ سبق کا کیا تھا، بلکہ اس سے گزشتہ 2 موضوعات میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ 13-19 نمبر کا یہ موضوع تھا کہ کیا ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اب لوگوں کو کیا غرض ہے، رب کی طرف رجوع کون کرنا چاہتا ہے؟ لہٰذا وہ تو اس کو اب وہ چونکہ موضوع ایسا ہو گیا تو اس کو سننا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کیا ہم جو گزشتہ سبق تھا 13-20، کیا ہم عملی طور پر دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو لوگوں کو کیا غرض ہے کہ بھئی یہ موضوع اس نے قائم کر لیا، یہ باتیں پتہ نہیں کیا کرے گا، ہم پہ الزام ہی لگائے، لہٰذا ہم سنتے ہی نہیں۔ یعنی ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ آج تک، یہ تقریباً 2 سال کی میں بات بتا رہا ہوں، 2 سال کی تقریباً 500 لوگ چلے گئے ہوں گے اس گروپ سے۔ تو ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے کہ تم گروپ میں شامل ہو یا اس کو سنا کرو، لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ عملی طور پہ آیت نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں 56 نمبر، وَيُجَادِلُ، حق سے انکار کرنے والے جو ہیں یہ حالت جنگ میں ہیں تاکہ حق کو نیچا دکھا دیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ۔ اب یہ ہم ارادتاً تو ایسا نہیں کر رہے، لیکن ہم تمام مسلمان، مجھے آپ چھوڑ دیں، میرے گروپ کو اور میرے باتوں کو چھوڑ دیں، اسلام کو ہم نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام تو کا بول بالا تب ہوگا جب مومنوں کی ایک جماعت ہوگی وہ بول بالا کرے گی، لیکن آج تو اسلام کا بول بالا نہیں ہے، اسلام کا تو ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ عملی طور پہ آج کا مسلمان حق سے نبرد آزما ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، کون؟ آج کے میراثی مسلمان، بالباطل، باطل طریقوں سے، لِيُدْحِضُوا، مقصد کیا ہے کہ حق کو نیچا دکھا دے۔
وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری احکامات اور جو ڈراوا ہے اس کو مذاق بنا لیا۔ ہزوا مذاق۔ اگر آج ایسی کیفیت نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، کبھی بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کہیں گے تو آپ کا کہنا باطل ہوگا بلکہ جھوٹ ہوگا۔ حقیقت میں آج ہم اسلام، دیکھیں اسلام کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، کھلی بات یہ ہے، اسلام کیا ہے، کیا دعوت دے رہا ہے میں، نبی کیوں آئے ہیں، نبی کو اللہ نے کیوں بھجوایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میں نے کس چیز سے بچنا ہے اور کون سی چیز کرنی ہے، یہ کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں جب ایک انسان جب اپنی حقیقت جاننے کے لیے تیار نہیں ہے کم از کم، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو دنیا دار سمجھ لیا ہے، اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے حب الدنیا راس کل خطیہ۔ تو باقی دیکھیں عام طور پہ یہ میں ایسی باتیں نہیں کہہ رہا کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ ہم اسلام کا ترک کر چکے ہیں عملی طور پہ۔ پھر ہمارا عمل اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی خواہش کو چھوڑ دیں۔ ہم نے اپنی خواہش کو لے لیا ہے اور رب کی مرضی کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اس میں کون سی دو رائے ہو سکتی ہیں؟ ہماری منزل دنیا ہے اور دنیا کے پیچھے آج کا مسلمان دوڑ رہا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب آخرت میں رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری، یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں۔ اور آیت بھی میں سنا دیتا ہوں، آخری 2 منٹ باقی ہیں میرے پاس۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی عمل نہیں کرتے اس پہ؟ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ؟ من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے رسوائی ہے، شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو۔ دیکھیں ہماری نیت، انسان کی نیت کا اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ کوئی انسان بغیر یقین کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، اور ہمارا یقین اس لیے کہ ہمارا یقین دنیا پہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے، ذالک مبلغہم من العلم۔ اللہ اللہ، بہت سی دیکھیں ایسی صورتحال ہے کہ بیان کرتے ہوئے دل بھی دکھتا ہے، لیکن بیان کرنا پڑتا ہے۔ اور باقی تو ماننا نہ ماننا ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، ہم کسی پر زور زبردستی تو کر نہیں سکتے۔ اسلام میں تو زبردستی ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
لیدحضوا بہ الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا۔ اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم